السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ قرآن کریم کھولتے ہی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس صورت کے اندر کون سے ٹرکس ہم آزمائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں انتہائی مؤدبانہ ایک گزارش کروں گا۔ میری زندگی کا ایک اصول ہے، میں اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ میں پیار دیتا ہوں، بہت زیادہ اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہوں، بہت اچھی طرح بات میں اس کو سمجھا پاتا ہوں۔ جس بندے کی زندگی میں مختصر اور پر اثر کی عادت ہو، مختصر وقت کے اندر پوری کہانی بیان کر دے۔ کچھ دن ہو گئے ہیں میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر اتنی لمبی گفتگو، کوئی کسی کام کی بات نہیں ہوگی، اتنا وقت ضیاع کرتے ہیں۔ کاش اس سے آدھا وقت ہم قرآن کریم کو دیں تو ہمیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ اب ہر ایک کے میں میسج آپ کو سناؤں، ہر ایک کی سٹوری آپ کو بتاؤں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ قرآن کریم آپ کو یاد کرانے کے جو ٹیکس دیتا ہوں، میں یہ پیسوں کی لالچ میں بالکل نہیں کرتا۔ شاید آپ دیکھ پائیں یا نہ دیکھیں، میرا یوٹیوب کا جو پیسوں والا نوٹیفیکیشن ہے وہ بند ہے۔ میں یہ کام صرف صدقہ جاریہ کے لیے کرتا ہوں۔ میری بتائی ہوئی باتوں کے ذریعے سے آپ قرآن یاد کریں، اور یہ والا کام اگر میں پیسوں کی خاطر یہ والا کام بھی ہم نے کرنا ہے تو دنیا میں اور کام ہمارے پاس کرنے کو بہت ہیں جس سے ہم بہت زیادہ مالدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رزق دیا ہوا ہے، اتنے وسائل اللہ نے دیے ہوئے ہیں کہ مجھے یوٹیوب کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ صرف آپ کی خیرخواہی کے لیے کرتا ہوں۔ خدا کے لیے جو شخص آپ کی خیرخواہی کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرے، آپ بھی اس کی خیرخواہی کے لیے ہی ایک تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور نمبر دوسرا اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ میرے ذریعے سے آپ قرآن یاد کریں، مجھے یہ لالچ ہے اور مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ کچھ میرے بھائیوں کے پیغامات آئے ہیں، پورے حفظ کی سٹوری سنائی، حفظ ہم نے کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا۔ اور یار مجھے ان باتوں سے کیا غرض ہے؟ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو میرا؟ میں اپنے وقت کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ ایک ایک لمحہ بچا کے کتابوں کا مطالعہ کرنا، ہر وقت چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہنا، جو وقت بچ جائے میں ذکر اذکار کے اندر گزارتا ہوں۔ میں دنیا کے اندر چند دنوں کا مہمان ہوں، میں یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے میرا وقت ضائع نہ کریں۔ اب ساری باتوں کا خلاصہ، حفظ کب کیا تھا، کس کے پاس کیا تھا، کہاں کیا تھا، کیا ہوا تھا، ساری سٹوری سنا کے آخر پہ جا کے آپ بتائیں جی ہم اب کیا کریں؟ وہ جو روٹی بیلنے والا وہ نہیں ہوتا بیلنا، وہ اٹھا کے میرے سر میں مارو اور کیا کرو؟ سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا، پیچھے سننے کو اور بتانے کو رہ کیا گیا ہے؟ خدا کے لیے قرآن کریم یاد کرنے کے تمام ٹرکس آپ کو میں اپنے چینل پر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ٹائم ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ یا اس کے علاوہ او جی میری زندگی کا یہ شیڈول ہے، صبح کے ٹائم یہ کرتا ہوں، دن کو یہ کرتا ہوں، شام کو یہ، سارے دن کی سٹوری سنا کے اب بتائیں اس میں سے میں کون سے ٹائم کس طرح یاد کروں؟ خدا کے لیے بھائی ان باتوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کس طرح یاد کریں، کیسے یاد کریں، کہاں سے یاد کریں، حفظ کب کیا تھا، یہ تمام ترتیبیں بنانا آپ کا اپنا ذاتی کام ہے۔ میں آپ کو یاد کرنے کے ٹرکس دیتا ہوں، یاد کرنے کے طریقے بتاتا ہوں، لیکن ان طریقوں کو اپنی زندگی کے اوپر مینیج کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو واقعی قرآن کریم بھولنے کی ٹینشن ہے اور آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، میرے ٹکس کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں۔ آپ آہستہ آہستہ، اب میں آپ کو سچی بات ہے، جتنے میسیجز میرے پاس بھائیوں کے آئے ہوئے ہیں یا میری بہنوں کے جتنی اب تک کالیں میرے پاس آ چکی ہیں، کام کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی کام کی بات نہیں کرتا۔ اتنے لمبے لمبے میسیج، 5 5 4 4 منٹ، میں ادھر سے نکلتا ہوں موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، کیا پیغام ہے، سفر ختم ہو گیا ہے۔
اگلے کی سٹوری ابھی تک جاری ہے، حفظ فلاں کے پاس کیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر فلاں ہوا تھا، بھائی کیوں ہوا تھا سب کچھ؟ خدا کے لیے اتنا ٹائم نہ پاس کیا کریں میرا۔ قرآن یاد کرنے کے حوالے سے جو میں آپ کو ٹیکس دیتا ہوں مختصر اور پر اثر، اگر کوئی پوچھنے کی بات ہے مجھے واٹس ایپ کے اوپر مختصر میسج کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میرے ذمہ خدمت کیا ہے، بس 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر اپنی بات ختم کریں، میں آپ کو مطمئن جواب دوں گا۔ اور سب سے بڑی میرے لیے جو بوجھ ہوتا ہے لمبے لمبے میسیجز کے میں جواب نہیں دیتا، سنتا ہی نہیں ہوں تو جواب کیا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم تبصرہ کریں گے کہ قرآن کریم یاد کرتے ہوئے، قرآن کریم کھولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے میرے سر میں درد کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اردو کی کتاب کو سمجھ کے آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کرنا، آپ نے قرآن کریم، وہ قرآن جو عربی میں ہے، ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے، عربی میں ہے، اس کو آپ نے لفظ بلفظ رٹا مارنا ہے۔ اس کو رٹا مارنے کے لیے آپ اپنی صحت کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ روزانہ کتنے بادام کھاتے ہیں آپ؟ روزانہ اپنے سر کی کتنی دیر مالش کرتے ہیں؟ اپنے پاؤں کی تلیوں کو کتنی دیر ملتے ہیں آپ؟ اپنی صحت کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم آپ واک کو دیتے ہیں؟ کتنا ٹائم کسی پارک میں جا کر خاموشی کے ساتھ کسی کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ خاموشی سے آپ اس نیت کے ساتھ چلتے ہیں میرا ذہن فریش ہو، کوئی ایک کام نہیں کرتے۔ صحت کو ہم دیتے کچھ بھی نہیں ہے، اور صحت سے حاصل ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہفتہ پورا گزر جاتا ہے، سر کے اوپر میری بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، تیل لگانے کی عادت ہماری نہیں ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، وہ منزل ان کو بڑا پکا یاد تھا، انہوں نے کبھی بھی اپنے سر پہ بال نہیں رکھے، ہمیشہ سر سے بال صاف کرا کے وہ ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے، ہر وقت ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے۔ اپنے وہ گھر سے نکلتے تھے نا، اتنا مکھن، ٹوپی اتار کے وہ ٹوپی کے نیچے مکھن رکھ کے اوپر ٹوپی پہن لیتے تھے، تو گھر سے نکلتے تھے تو منزل شروع، پڑھتے جاتے، جس وقت وہ مدرسے میں یا پہنچنے کی جگہ پر وہ پہنچتے تھے تو ان کے سر سے ایک قطرہ بھی مکھن نیچے نہیں آتا تھا، سارا دماغ کے اندر چلا جاتا تھا، اتنا دماغ ان کا تر و تازہ رہتا تھا کہ ان کو کبھی قرآن بھولا نہیں ہے، جو بھی یاد کرتے تھے ان کو یاد رہتا تھا۔ آج ہم سوچیں ہم اپنے دماغ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کھولتے ہوئے سر میں کہتا ہوں درد ہونا یا قرآن کھولتے ہوئے تکلیف شروع ہو جانا، یہ چھوٹی سزا ہے، دماغ پھٹتا کیوں نہیں ہے؟ دماغ کو پھٹ جانا چاہیے۔ ہم ذہن کو اتنا استعمال کرتے ہیں، اتنی ہم باتیں کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں دیکھیں کتنی باتیں ہم فضول کرتے ہیں، ان باتوں کا نہ دنیا سے تعلق ہوتا ہے نہ آخرت سے تعلق ہوتا ہے، فضول قسم کے لطیفے، فضول قسم کی لغویات، ہر وقت بول، دماغ ویسے ہی تھکا ہوا ہے، یہ قرآن کیوں پڑھے گا؟ تو میرا بھائی، چند باتیں یاد رکھیں، اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنائیں۔ آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے، تھک کے دماغ کے کسی کونے میں بھی اتنی جگہ نہیں رہی کہ آپ اس دماغ کے کسی کونے میں تھوڑی سی محنت کر کے قرآن یاد کر سکیں۔ ایک، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، صبح کے ٹائم 7 یا 11 بادام رات کو بھگو کے رکھیں، امریکی بادام نہیں، دیسی بادام کاغذی، تو 7 بادام یا 11 بادام بھگو کے رکھیں، صبح نماز کے بعد وہ کھائیں۔ اس کے بعد روزانہ صبح تقریباً 10 سے 15 منٹ یا رات کو سوتے وقت اپنے سر کی آپ نے مالش کرنی ہے۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت فرض کریں پاؤں کی تلیوں کی مالش کرنی ہے۔ سر کی مالش کس طرح کرنی ہے؟ تیل انڈیل کے سر کے اوپر تیل لگا کے اس کو ایسے رگڑنا نہیں ہے، اس سے بالوں کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سر کا تباہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ روڈ نہیں بنانا سر کے اوپر، بلکہ جس وقت آپ نے تیل لگا لیا، اب اس تیل کو ایسے ایسے آہستہ آہستہ ایسے ایسے کر کے نا اس کو سر کے اندر نچڑنے دیں تاکہ وہ دماغ کے اندر تیل پہنچے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد روزانہ آدھا گھنٹہ کسی پارک میں جا کے آپ نے واک کرنی ہے، خاموشی سے، آپ کے کانوں میں کچھ بھی نہ ہو، یعنی کوئی تلاوت وغیرہ نہ لگی ہو، یا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف نہ ہو، خاموشی سے آپ خاموشی کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے؟ بادام کھائیں،
سر کی ڈیلی مالش کریں، رات کو سوتے وقت پاؤں کی تلیوں کی آہستہ آہستہ مالش کریں۔ اس کے علاوہ واک کو آپ ٹائم دیں، زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی پریکٹس کریں۔ ایک ہفتہ میرے ان اصولوں کو آپ آزمائیں، اور مالش کرنے کے بعد یہ جو جگہ ہے نا، یہ ان جگہوں کی آہستہ آہستہ تیل لگا کر مالش کریں، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی صحت کا خیال کریں۔ جو قرآن کریم آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے نا، شاید آپ سمجھ پائیں یا نہیں، آپ کی صحت آپ سے شکایت کر رہی ہے۔ آپ کی صحت صحیح نہیں ہے، آپ بہت کمزور ہیں، آپ کی طبیعت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پہلے اپنی صحت اچھی کریں، اس کے بعد قرآن کریم کو آپ یاد کریں گے۔ صرف یاد نہیں ہوگا بلکہ وہ دماغ میں نقش ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیں، صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی صحت بہت زیادہ موٹاپا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور ڈیلی 2 نفل استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، کیونکہ ہمارا نظروں پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے۔ گناہوں کی برسات اتنی تیزی سے ہے کہ ہمارے دل اور دماغ دونوں سیاہ ہو چکے ہیں، دونوں کالے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی صحت کا خیال کریں، اور قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کے تمام تر مسائل اللہ تعالیٰ غیبی آپ کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی قاری ابوبکر حیات۔ اللہ حافظ۔